سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایران کے رہنے والے تھے، اہل فارس تھے. آپ حق کی تلاش کے لیے فارس سے نکلے، یہودیت اختیار کی، چھوڑا، عیسائیت اختیار کی. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا. آپ نے سنا تھا کہ ان قریب اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں. آپ کی تلاش میں نکلے، مدینہ شریف آئے، ہجرت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام قبول کیا. وقت گزرا، انصار کہنے لگے سلیمان ہمارے ہیں، مہاجرین کہنے لگے سلیمان ہمارے ہیں، کیونکہ مکے میں نہ ان کو کوئی رشتہ دار تھا، نہ مدینے میں کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا. اسی لیے انصار کہتے سلیمان ہماری طرف آ جاؤ، مہاجرین کہتے سلیمان ہماری طرف آؤ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مقدمہ چلا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انصار، اے مہاجرین، نہ سلیمان تمہارے ہیں نہ سلیمان تمہارے ہیں، سلیمان من اہل البیت، سلیمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے ان کو شان عطا کی ہے. کیوں کہ انہوں نے اسلام کے لیے ہر چیز قربان کی ہے. دیکھیں، ایک بیٹا کسی کا دنیا سے چلا جائے تو اس کا پوری زندگی دکھ ختم نہیں ہوتا، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے. ایک بھائی چلا جائے تو دکھ ختم نہیں ہوتا. حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہوئی ہیں. ایک جنگ کا موقع ہے، آپ کو پتا چلا، جنگ سے واپس آئے، پوچھا خیریت ہے؟ فرمایا تمہارا والد شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پتا چلا آپ کے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا تیرا بھائی بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا تمہارا خامد بھی فوت ہو چکا ہے. انہوں نے رونا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میرا خامد بھی چلا گیا. اللہ کے نبی پاس آئے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا پہلے پالنے والا بھی اللہ تھا، اب بھی پالنے والا اللہ ہے. اس عورت کا حوصلہ دیکھیں، اس عورت کے حوصلے کو داد دیں. وہ کہنے لگی میرا اللہ پہلے بھی رازق تھا، آج بھی میرا اللہ رازق ہے. میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میرے بیٹے چلے گئے، میرا خامد چلا گیا. میں یہ نہیں کہتی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرا محمد کیسے ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے جانے کا کوئی دکھ نہیں. انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی پر قربان کی ہے. ان کا سونا، ان کا جاگنا یہ اللہ کے نبی پر قربان تھا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، دکان کا کام کرتے تھے. آ کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے. آقا نے فرمایا صوبان کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جب دل گھبراتا ہے آ کے آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں. دل گھبراتا ہے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. رات کو دل گھبراتا ہے اپنے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ دل اس لیے پریشان ہے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، میدان حشر لگے گا، اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی جنت عطا کرے گا. یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، ہم نچلے درجے والے ہوں گے. یا رسول اللہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے، ہمیں جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر آپ کا دیدار ہے. یا رسول اللہ ہم اس جنت کو کیا کریں گے جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوگا. یا رسول اللہ زبان کو یہ بات کھائی جاتی ہے جنت میں ساری نعمتیں ملیں گی، یا رسول اللہ آپ کا دیدار نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا زبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میرا مقام بلند ہوگا، میرے درجے بلند ہوں گے. ساری جنت کا میں مالک ہوں، اللہ خالق ہے، اس نے مجھے مالک بنا دیا ہے. میری زبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوگا. یہ جوڑی صحابہ کی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بڑے شان والے ہیں. پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو صحابیت کا دروازہ ہے
یہ صرف 23 برس کے لیے کھلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے دل کی طرف نگاہ کی، اللہ کو جو سب سے پیارا دل لگا وہ اپنے محبوب کا تھا، پھر اس کے بعد انبیاء کے دل مبارک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دل پر نظر کی، اور جو سب سے پیارے دل لگے اللہ کو، ان کو اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ جو سب سے پیارے دل تھے، آج کوئی گوش ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، پوری زندگی سجدے کرتے رہے، جہاد کرتا رہے، اپنی نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزار ہو، صدقات و خیرات کرتا رہے، 100 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، اس کی پوری زندگی ایک طرف ہے، صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کیا۔ وجہ عبادت نہیں، وجہ روزے نہیں، وجہ زکات نہیں، وجہ حج نہیں، وجہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا وہ صحابی بن گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی صحابی بنے گا، نہ کوئی صحابی کے مقام کو پہنچ سکے گا، نہ کوئی صحابی کے مقام حاصل کر سکے گا۔ صحابی، اب صحابہ میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ پورے صحابیوں میں کوئی صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کا نہیں، پورے صحابہ میں کوئی صحابی حضرت عمر فاروق کے مقام کا نہیں، پورے صحابہ میں کوئی صحابی حضرت عثمان غنی کے مقام کا نہیں، پورے صحابہ میں کوئی صحابی مولا علی کے مقام کا نہیں۔ یہ ان کے درجات ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے۔ کوئی صحابہ والسابقون الاولون میں ہے، سب سے فضیلت والے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں 1550 صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ پھر درجے میں بہتر وہ ہیں جو غزوات میں شریک ہوئے، پھر بہتر وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پھر بہتر وہ ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت خوشخبری عطا کی، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ پھر بہتر وہ ہے خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ ان کے مقام کا نہ کوئی دنیا میں ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہمارے ایمان کے ماڈل ہیں۔ آؤ ایک صحابی کا قصہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ صحابی ہوئے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں شریک ہے، غزوہ ہے۔ جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلابیب کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہے۔ اللہ کے نبی خود تلاش کرنے کے لیے گئے۔ جس کو چل کے اللہ کا نبی تلاش کرے اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی تلاش کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ 10-12 لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہاں جلابیب بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے، اس نے یہ 12 لوگ قتل کیے، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی لاش کو اٹھاؤ اور شہیدوں میں جا کر رکھ دو۔ اس صحابی کی شان دیکھیں، وہ غلام ہے، حبشی ہے، کالے رنگ کے ہیں، اللہ کے نبی نے خود ان کو اٹھایا۔ ایک لاش کو اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اللہ کے نبی جب اس کو اٹھایا ہوگا، اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ جلابیب کا سینہ نہیں لگا ہوگا، اللہ کے نبی کے اس کی پشت پر اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں ہوگا، اس وقت فرشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اٹھا کر لے آ رہے ہیں، ساتھ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا کہ صحابہ یہ وہ خوش نصیب ہے۔ میں کہتا ہوں جلابیب مجھ سے ہے، میں جلابیب سے ہوں، میں جلابیب سے ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خود جنازہ پڑھایا۔ کتنی شانیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، کتنی شانیں عطا کی۔ اب جو ہم نے فرقے بنا لیے ہیں، دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں نہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، صحابیہ ہیں نہیں۔ حضرت حسنین کریمین اہل بیت میں ہے، صحابی ہے نہیں۔ جو اہل بیت میں ہے انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ان کے لیے شرف صحابی، لفظ صحابی جامع لفظ ہے۔ کیوں؟
اس کے لیے کسی خون کا رشتے دار ہونا یا کوئی فارس سے آیا ہوا یا ہند سے آیا ہوا ہونا ضروری نہیں. یہ جس کے مقدر میں تھا. اللہ کے نبی کلمہ پڑھاتے گئے، وہ مکہ کے دیہاتی آتے، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے، کلمہ پڑھتے اور صحابی بن کے واپس چلے جاتے. یہ ان کی شانیں تھی جسے اللہ چن لیا تھا. وہ آتے، اللہ کے نبی کا دیدار کرتے اور ایمان کی حالت میں صحابی بن کے چلے جاتے. کوئی ایسے بھی تھے ایک بار آئے، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کا دیدار کیا، ہمیشہ کے لیے چلے گئے. کوئی آئے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی، روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوا، عبادت کرنی نصیب نہیں ہوئی، آئے کلمہ پڑھا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے لیے بھی راضی ہوں، میں ان کے لیے بھی راضی ہوں. دیکھیں ہماری زندگی ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال. ہم جوان ہوتے ہیں، شعور میں قدم رکھتے ہیں، عملی زندگی کی طرف آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں. جو صحابہ کرام تھے، بچے ہوتے، شعور کی عمر کو پہنچتے، وہ یہ سوچتے ہم نے اللہ کے نبی کے قدم میں اپنی جان کیسے قربان کرنی. حضرت جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، حضرت معاذ اور معوذ انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں. جو بڑے تھے معاذ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا ہوں. دیکھیں کھڑے ہوئے اور اپنی ایڑیوں کو اوپر کیا، یا رسول اللہ میرا قد دیکھیں میں بڑا ہوں، مجھے اجازت دی جائے. اللہ کے نبی نے ان کا جذبہ جہاد جب دیکھا تو ان کو اجازت دے دی. اب جو چھوٹا بھائی تھے معوذ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان کو گرا سکتا ہوں، مجھے بھی اجازت دی جائے، ہماری لڑائی کرائی جائے. وہاں لڑائی کی گئی. جب وہ لڑائی ہونے لگی، چھوٹے بھائی نے کہا تجھے تو اجازت مل چکی ہے، تو سلیکٹ ہو چکا ہے، اب میں تیرے ساتھ لڑوں گا، تو نیچے گر جانا. ایسے ہی ہوا، حضرت معاذ نیچے گرے، چھوٹا بھائی اوپر سینے کے اوپر چڑھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جذبہ جہاد دیکھا تو اللہ کے نبی انہیں اجازت دی. پھر انہوں نے کسی عام آدمی کو قتل نہیں کیا. اس امت کا فرعون سب سے بڑا بدبخت جانتی جو انسان تھا ابو جہل، ان کو واصل جہنم کر کے انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ایمان کے لیے معاملات طاقت ہونا ضروری نہیں، جہاد کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاد کے لیے ضرورت یہ ہے ہمیں دیکھو جہاد کے لیے ایمان ہوگا تب جہاد میں کامیابی حاصل ہوگی. وہ کامیابی دیکھو، ابو جہل کو قتل کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، جب زمین میں دنسا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ ربی موسیٰ میں موسیٰ آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، فرعون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب نیچے جاتا وہ کہتا جاتا دنس گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح مجھے فضیلت انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، اسی طرح سب سے متکبر میری امت کا فرعون ابو جہل. جب وہ تڑپ رہا تھا، لاشا اس کا تڑپ رہا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں میری گردن کاٹ کے تلوار کے اوپر رکھنا، کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ مکے کا ستار تھا. اتنا بدبخت انسان تھا. اللہ نے معوذ اور معاذ سے اس کو قتل کرایا. اللہ جب کسی سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، چھوٹے سے بھی لے سکتا ہے، بچے سے بھی لے سکتا ہے. تو ہمیں آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کیسا تھا، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ابو بکر کا ایمان، فاروق اعظم کا ایمان کیسا تھا، عثمان غنی کا ایمان کیسا تھا، مولا علی کا ایمان کیسا تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، یہ غلام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب تھے، مکہ میں غریب تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے. جب آقا ہجرت کر کے جا رہے، یہ بھی ہجرت کر کے جا رہے تھے، کافروں نے روک لیا،
کہا کہ تجھے عزت دی ہے مکے نے، تو مالدار ہے، تو تاجر ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا میرا مال لے لو، میری ہر چیز لے لو جس کی وجہ سے تم عزت سمجھتے ہو، لیکن مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے دو۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز دے دی، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے، جوتے بھی اتار لیے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں جا پہنچتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صہیب جو تو نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے اللہ نے اسے بڑا پسند کیا ہے، اللہ نے اسے بڑا پسند کیا ہے، یہ دنیا کا مال ختم ہو جائے گا، لیکن جو تو اللہ کے ساتھ سودا کیا اللہ قیامت کے دن تجھے اجر عطا کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی عظمت کے ہیں مینار صحابہ، ہے تاج محمد و ستارے صحابہ، ہمارے دل و جان ہو ان پر قربان، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔